ہو، ہمیں کمی آتی ہے. اور حقیقی نماز یہی ہے، حقیقی نماز یہی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإنہ یراک. اصلی نماز یہ ہے کہ آدمی نماز ایسے پڑھے لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اصلی نماز یہ ہے، حقیقی نماز یہ ہے. نماز کا اعلیٰ مقام یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کو ایسا کرو اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایسے عبادت میں ایسے غرق ہو جائیں لیکن اب اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہو سکتا ہے تو میرے اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہو سکے کہ اللہ دیکھ رہی ہے تو ضرور ہو کر اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ بات دماغ میں ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہماری نماز میں خشوع خضوع ہوگا، ہماری نماز کا اطمینان ہوگا. جب ہماری یہ بات ہوگی اللہ کو دیکھ رہا ہے، ہماری نماز جو ہوگی خشوع سے پاک کے ساتھ ہوگی. ہماری نماز کے اندر رضاکاری نہ ہوگی، دکھاوا نہ ہوگا، ہماری نماز جلد بازی نہ ہوگی. آج ہمارا معاملہ یہ ہے، نماز جب پڑھتے ہیں نماز جلد بازی ہوتی ہے، نماز کے اندر آرام نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جلد بازی کی نماز یہ کوے کی ٹھونگے کی نماز جو ہے منافق کی نماز ہے، یہ ایسا کیا کرتا ہے. میں نے کہا اصل نماز تو یہی ہے کہ آدمی نماز میں غرق ہو جائے. لیکن اگر ہم نماز، میں نے کہا نماز میں کمی ہو جاتی ہے، نماز سے اس کی پٹی کی جاتی ہے. اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں لیکن استعاذنی کوئی اتن نہ ہو، اگر بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے پناہ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سب سے اعلیٰ سب سے اشرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا مقام ہے. ایک چیز کے باوجود ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ نفلی نماز اس شوق سے پڑھتے ہیں کہ شاید کسی اور میں اس کی طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو سکے. ایسے مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا رسول وسلم رات میں قیام اللیل کر رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. اتنا لمبا قیام کیا، اتنا لمبا رکوع کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ کے پاؤں بند ہو گئے، آپ کے پاؤں پھول گئے. مجھے آپ کا ترس آ گیا، رحم آ گیا. رحم کیوں نہ آتا؟ وہ صحابہ کرام تھے، وہ نبی سے محبت تھی، وہ نبی سے پیار تھا. ہوتے ہیں حضور آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اس میں تمام گناہ معاف ہو گئے، تمام گناہ معاف ہو گئے، پھر آپ اتنی لمبی نماز کو پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. دھیان کیجیے، آپ کا تمام گناہ معاف ہو گئے، اگلے بھی پچھلے بھی، پھر آپ اتنی نماز کو پڑھتے، اتنی لمبی نماز کو پڑھ رہے ہیں. آپ مانتے ہیں آپ والا اپنا شکر کہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں، کہ اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میرے تمام گناہ کو معاف فرما دیا. میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں، نماز نہ پڑھوں. معلوم ہے نماز اللہ کا شکریہ ہے، نماز اللہ کا شکریہ ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی، اس کا شکریہ یہ ہے کہ نماز پڑھا جائے. اللہ نے مال دیا، اس کا شکریہ اس کا یہ ہے زکات دیا جائے. اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، دوسری چیز دیا ہے تو شکر ادا کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اے لوگ، اے آپ مغیرہ بن شعبہ اللہ شکر ادا نہ کرو. ایک اور حدیث بخاری کی حدیث ہے، مجاز فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا پاؤں پھٹ جاتا تھا، پاؤں پھٹ جاتا تھا. اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں پھولتا تھا اور پاؤں پھٹ جاتا تھا. میں نے کہا حضور اب اس لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تمام نماز پہلے ہی معاف کر دیے گئے، پھر کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے شکر اے عائشہ کہ اللہ شکر ادا نہ کروں، اللہ شکر ادا نہ کروں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی